اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا شکر کرو، میرا کفر مت کرو۔ کفر مطلب ناشکری، مطلب آپ کے پاس کوئی نعمت ہو، اس کے باوجود آپ کہو کہ مجھے اللہ نے کیا دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کے پاس ہو، ایسی چیز جو ہر کسی کے پاس ہی ہو، بھلے ہر کسی کے پاس، ساری دنیا کے پاس ہو، پھر بھی آپ کو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے، اس چیز سے نوازا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو خوشی نصیب ہو شکر ادا کرتا ہے۔ اب شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ اگر ایسا سمجھیں گے تو اس سے دو باتیں پیدا ہوں گی۔ ایک، بندہ خوش ہوگا، دلی خوشی محسوس ہوگی، اللہ کی طرف سے خوشی محسوس ہوگی، اللہ سے راضی رہے گا۔ اور نمبر دو، اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دوسرے احکام کی بجا آوری میں سرگرمی پیدا ہوگی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہی کوئی ہمارا کوئی کام کر دے، کوئی ہمیں کوئی تحفہ دے دے، کوئی ہمیں دعوت پہ بلا دے، تو ویسے ہی ہمارے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس کی طرف ایک نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی ہم خدمت کرنے کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس نے مجھے فلاں جگہ میری مدد کی تھی، اس نے مجھ سے بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہوئیں، تو ہم بدلے میں وہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں ملا تھا۔ تو ویسے ہی اگر ہم نعمتوں کو دیکھیں گے، اگر بعض اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ نعمتوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ نعمتوں کو اپنی طرف سے دیکھتے ہیں، وہ نعمتوں کو وہ نعمت سمجھتے ہیں جو ان کو نعمت لگتی ہے اور دوسروں کو نہیں لگتی۔ اللہ کے نزدیک وہ نعمت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ سمجھیں گے کہ مال، دولت، پیسہ نعمت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مال، دولت، پیسہ نعمت نہیں ہے، لیکن وہ سمجھیں گے کہ یہ نعمت ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے پاس صرف پیسہ، مال، دولت نہیں ہوگا تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ بھلے انہیں 3 ٹائم 4 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہو، ان کے سروں پر چھت موجود ہو، گرمیوں میں پنکھے موجود ہوں، رہائش کپڑے موجود ہوں پہننے کو، ہر چیز ان کے پاس مہیا ہو، لیکن جب وہ ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور یہ جو نعمتیں ہیں ان کو پھر وہ لوگ نعمتیں نہیں سمجھتے۔ ہم یہاں پہ انگلش میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹیکنگ ایز اے گرانٹیڈ۔ اب یہ جو کچھ نعمتیں ہیں ان کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بس ویسے ہی ملی ہوئی ہیں، یہ شاید ہمارا فرض تھا کہ یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اب آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 2 طریقے ہوتے ہیں، دونوں طریقوں سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ایک طریقے میں صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی ہوگی، دوسرے طریقے میں یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی موجود ہوگی۔ پہلا طریقہ، جو نعمتیں ہیں ان پر دن رات شکر کریں، شکر کر کے ان نعمتوں کو بڑھایا جائے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں بڑھا کے دوں گا، نہ شکریہ کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، شکر کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنی طرف سے ناشکری کر کے اس چیز کے پیچھے دوڑیں، دولت کے پیچھے دوڑیں، پیسے کے پیچھے دوڑیں، دن رات دوڑیں، اور ناشکری کریں کہ یار میرے پاس اور پیسہ ہونا چاہیے، میرے پاس اور بھی نہیں ہے۔ ایک ٹائم کھانا اگر کسی کو مل رہا تھا تو ناشکری کر کے 2 ٹائم پہ آ گیا، صرف اپنی کوشش سے، یار میرا ایک ٹائم مزہ نہیں آ رہا کھانے میں، چلو 2 ٹائم کرتے ہیں، پھر 2 ٹائم پہ آ گیا، پھر 3 ٹائم پہ آ گیا، اور یہ کرتے کرتے اس نے دیکھا نہیں کہ اس کے وسائل کیا تھے، حلال وسائل تھے کہ حرام تھے۔ یہ بھی ہمارے یہاں بعض اوقات پایا جاتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے راستے بھی ایسے اختیار کر لیتا ہے جو کہ حرام ہوتے ہیں۔ اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ یہ راستہ حلال ہے یا حرام ہے، اس راستے میں اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے، کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ پھر وہ دوڑے چلے جاتے ہیں اسی راستے پہ، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ان خواہشات کو پورا کر بھی لیتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ خواہشات صرف اور صرف اس دنیا تک محدود ہوتی ہیں۔ ان کی عمر مثال کے طور پہ کوئی 50 سال جی لیے، 60 سال،
70 سال 80 90 100 سال، چلو بڑا ہی خوش نصیب ہو کوئی، چلو 150 سال بھی جی لیا. ویسے آج کل تو اتنا ہوتا نہیں ہے 150 سال، لیکن ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بھائی 150 سال بھی چلو جی لیے، نعمتوں کی ناشکری کر کے اور حرام طریقے سے مال کما کر اب 150 سال جی بھی لیے. اب بتائیے اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے. جیسے ہی موت آئے گی قبر کے عذاب شروع ہو جائیں گے. دنیا میں جو کیا اس کا صلہ آپ کو ملے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یا ایسی کوئی حدیث ہے، اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کا مطلب کہ جو آپ نے بونا ہے یہاں پہ آپ نے بونا ہے، اور جو کاٹنا ہے وہ اپنے آخرت میں کاٹنا ہے. یہاں آپ صبر شکر بوؤ گے تو اس کے بدلے میں جنتیں آپ کو نصیب ہوں گی، راحت نصیب ہوگی، سکون نصیب ہوگا آخرت کا. ادھر آپ بے صبری، ناشکری، نعمتوں کی ناشکری، یہ سب چیزیں بوؤ گے تو آپ کو اس کے بدلے میں عذاب ہی ملے گا. ایک آسان اگزامپل، سب سے زیادہ نعمتیں کم کس کے پاس ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاید اللہ نے، یا غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ دیکھ کے آؤ ملک میں کہ تم سے کمتر کون ہے، مطلب تم سے کمتر پوری دنیا میں دیکھ کر آؤ کہ کون ہے، جس کو مطلب میں نے تم سے کم دیا ہو، تم اپنے آپ سے جن کو کم سمجھتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں گھوم پھر کے آ گئے اور اللہ سے فرمایا کہ اللہ مجھے تو مجھ سے کمتر تو کوئی ملا ہی نہیں. تو پھر جواب آیا آگے سے کہ اے موسیٰ، اگر تم اس وقت ایک لنگڑی بکری بھی اٹھا کے لے کے آتے کہ یا اللہ یہ مجھ سے کمتر ہے، تو ہم تمہیں تمہاری نبوت سے ختم کر دیتے، تمہاری نبوت کو ختم کر دیتے، تم سے تمہاری نبوت چھین لیتے. اب نبی کا یہ حال ہے. نبی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سارے امتیوں سے، سارے انسانوں سے افضل ترین نبی ہوتے ہیں، لیکن نبی کا بھی یہ حال ہے کہ نبی بھی نہیں فرما رہے خود کہ بھئی مجھ سے کوئی کمتر ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے مطلب ہمیں نعمتیں نہیں ملی، ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا، یا پھر ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہے؟ ہاں دنیا کے پیچھے آپ جائیں، آپ نعمتوں کے پیچھے جائیں، لیکن شکر گزاری کے ساتھ، شکر دل میں رکھیں. ہر رات یہ بیٹھ کر سوچیں کہ فلاں فلاں نعمت ہے میرے پاس اللہ کی، میرے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں دو جن سے میں دیکھتا ہوں الحمدللہ، مجھے سننے کو کان دیے ہیں میں سنتا ہوں الحمدللہ، مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں خود اپنی مرضی سے اٹھ کے جاتا ہوں، اٹھ کے آتا ہوں، جہاں جانا ہوتا ہے میں پیدل چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، میں اپنی مرضی سے خود بنا کسی کی مدد کے، بنا کسی کے سہارے کے اٹھتا بیٹھتا ہوں. میں کھانا میسر تو دور کی بات کہ میں جب بھی چاہوں تو اپنے لیے خود کھانا بنا کے کھا بھی سکتا ہوں، میرے لیے رزق بھی موجود ہے. یہ جب چیزیں انسان سوچتا ہے تو پھر انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. پھر انسان کے دل میں جیسے ہم نے پڑھا کہ خوشی پیدا ہوگی. اس خوشی کے بدلے کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ بھئی اب میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں نے عبادت کرنی ہے. لیکن جب یہ بھی چیزیں نہیں ہوں گی کہ بھئی نعمتیں ہیں اس کے بعد بھی ناشکری ہوگی، تو پھر ظاہری سی بات ہے دنیا میں بھی اگر آپ کسی سے ناراض ہوں، کسی کی ناشکری کریں تو اس کے لیے کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا. تو انسان کی یہی فطرت ہے، اللہ کے لیے بھی آپ پھر کچھ نہیں کرو گے. ویسے کرنا آپ پر فرض ہے لیکن آپ نہیں کرو گے، آپ صرف یہی کہو گے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کا دل کہے گا کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں نماز پڑھنی، کیوں روزے رکھنے، کیوں نیک بننا، کچھ بھی نہ کرو خیر ہے، بس دنیا کے پیچھے بھاگو، نفس کے پیچھے بھاگو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین.